ہم سب کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری تربیت ہمیں ناکامی سے دوچار کرتی ہے۔ ہم جیتنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تربیت ہارنے کی دی جاتی ہے۔ اکثر ہم اس قسم کے تبصرے سنتے ہیں: یہ شخص بڑا خوش قسمت ہے، یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، یا وہ شخص بدقسمت ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی بن جاتی ہے۔ یہ تبصرے درست نہیں ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لو جنہیں خوش قسمت یا بدقسمت قرار دیا گیا ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں درست فیصلہ کرتا ہے، جبکہ ناکام انسان ایک غلطی بار بار کرتا ہے۔ پریکٹس انسان کو کامل نہیں بناتی، صرف کامل پریکٹس انسان کو کامل بناتی ہے۔ تم جو کام بار بار کرتے ہو، پریکٹس اسے مستقل بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور انہی میں کامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی غلطیاں کامل ہو جاتی ہیں اور خود بخود سرزد ہونے لگتی ہیں۔ عادت اپنانا کھیت میں ہل چلانے سے مشابہ ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ عادتیں دوسری عادتوں کو جنم دیتی ہیں۔ انسپائریشن انسان سے کوئی کام شروع کرواتی ہے، جبکہ تحریک اسے اس کام کو مستقل کرتے رہنے کی طرف مائل کرتی ہے، اور عادت اس عمل کو خودکار بنا دیتی ہے۔ مشکل حالات میں جرأت کا مظاہرہ کرنا، ترغیبات کے مقابل ثابت قدم رہنا، غم میں خوش رہنا، مایوسی میں بلند کرداری کا مظاہرہ کرنا، رکاوٹوں میں موقع دیکھنا، یہ سب ایسے وصف ہیں جنہیں انسان کو لازماً اپنا لینا چاہیے۔ لیکن یہ وصف صرف ظاہر نہیں ہوتے، انہیں مسلسل اور مستقل ذہنی اور جسمانی تربیت سے پختہ کرنا پڑتا ہے۔ مشکل میں ہمارا رویہ مثبت ہو یا منفی، اس کا انحصار ہماری پریکٹس پر ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے معاملات میں بزدلی یا بددیانتی کا مظاہرہ کریں تو بڑے معاملات سے مثبت انداز میں نبرد آزما ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ اگر ہم خود کو ایک بار جھوٹ بولنے کی چھوٹ دے دیں تو دوسری اور پھر تیسری مرتبہ جھوٹ بولنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ کامیابی کرو اور نہ کرو کے فلسفے میں نہا ہے۔ انسان عقل پسند کم اور جذباتی زیادہ ہوتے ہیں۔ دیانت ہمارے نظام اقدار اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم جس کام کی پریکٹس زیادہ عرصے کرتے ہیں وہ ہمارے نظام کا حصہ بن جاتا ہے اور ہماری عادت میں ڈھل جاتا ہے۔ جو شخص دیانتدار ہوتا ہے وہ پہلی بار جھوٹ بولتے ہی پکڑا جاتا ہے، جبکہ بددیانت شخص پہلی بار سچ بولے تو پکڑا جاتا ہے۔ اپنے اور دوسروں کے ساتھ دیانتداری یا بددیانتی برتنا انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس عادت کو اپنانا ہے۔ ہم جس رویے کو منتخب کریں گے، ہمارا سوچنے کا انداز اس کے مطابق ڈھل جائے گا۔ ہم عادتوں کو تشکیل دیتے ہیں اور عادتیں کردار کو تشکیل دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کسی عادت کو اپنا چکے ہیں، عادت ہم پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، ہمارے خیالات عمل کا باعث بنتے ہیں، عمل عادتوں میں ڈھل جاتے ہیں اور عادتیں کمزوری میں۔ کردار قسمت کا تعین کرتا ہے، لہذا درست سوچنے کی عادت اپناؤ۔ اچھی عادتیں اپناؤ۔ ہمارے بیشتر رویے ہماری عادت ہوتے ہیں، وہ ہمارے سوچے بغیر خود بخود صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا کردار ہماری عادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مثبت عادتوں کے حامل ہوں گے تو ہمارا کردار اچھا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم منفی عادتوں کے حامل ہوں گے تو ہم کردار سے عاری ہوں گے۔ عادتیں منطق سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ عادتیں اس وقت اپنائی جاتی ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جبکہ عادتوں سے نجات پانے کے لیے ہمیں بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ یہ عزم کے ذریعے اپنائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اچھی عادتیں اپنانے کا فیصلہ نہیں کریں گے تو خود بخود بری عادتیں اپنا لیں گے۔ ہم عادتوں کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں؟ ہم جو کچھ بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ ہم عمل سے سیکھتے ہیں۔ ہم جرأت مندی سے عمل کریں گے تو جرأت مندی سیکھیں گے۔ دیانتداری اور انصاف کی پریکٹس کریں گے تو یہی اوصاف سیکھیں گے۔ ان اوصاف کی پریکٹس کر کے ہم ان میں کامل مہارت حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بددیانتی، ناانصافی اور بدنظمی جیسی خصوصیات کی پریکٹس کریں گے تو ہم ان میں ماہر ہو جائیں گے۔ رویے عادتیں ہوتے ہیں، وہ ذہنیت بن جاتے ہیں اور ہمارے اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔
تربیت ایک نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے ہم مخصوص حالات میں مخصوص رد عمل کرتے ہیں۔ روسی سائنسدان پاولوف جب کتوں کو خوراک دیتا تو 7 گھنٹی بجاتا تھا۔ کتے خوراک دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں رال بھر جاتی تھی۔ پاولوف نے مسلسل یہ عمل دہرایا۔ تب پاولوف نے گھنٹی تو بجائی لیکن خوراک نہیں دی۔ کتوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں تربیت دی گئی تھی کہ گھنٹی بجتے ہی خوراک آ جاتی ہے۔ ہمارے اکثر رویے تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ماحول اور میڈیا مسلسل ہمیں تربیت دیتے رہتے ہیں اور ہم روبوٹس کی طرح ان 2 ذرائع سے حاصل ہونے والی تربیت کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی مثبت تربیت کریں۔ اگر ہم کسی کام کو اچھے انداز سے کرنا چاہیں گے تو وہ خود بخود ہونے لگے گا۔ اگر ہمیں درست کام کرنے کا شعوری طور پر سوچنا پڑے گا تو ہم حقیقتاً اسے اچھے انداز میں کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسے عادت بنا لینا چاہیے۔ جب میں مارشل آرٹس سیکھ رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی ابتدائی نوعیت کی مشقیں کر رہے تھے جنہوں نے بلیک بیلٹ حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ان ابتدائی اصولوں کو استعمال کرنا چاہتے تو یہ تبھی ممکن تھا جب وہ ان کی عادت بن چکے ہوتے۔ پیشہ ور افراد کوئی کام کریں تو وہ آسان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے بنیادی اصولوں میں کامل مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ترقی کا تصور کر کے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ترقی اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جب اچھا کام اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اچھی عادتیں اپنانا مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ جینا آسان ہوتا ہے۔ بری عادتیں اپنانا آسان ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ جینا مشکل ہوتا ہے۔ ہم تربیت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہاتھی کے بارے میں سوچو، وہ صرف اپنی سونڈ کی مدد سے 1 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ اتنے طاقتور ہاتھی کو سدھا کر ایک کمزور سی رسی سے بندھے رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے آسانی سے توڑ کر آزادی سے جو چاہے کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک مضبوط زنجیر کے ذریعے ایک مضبوط درخت سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ننھا ہاتھی بندھنے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے وہ آزاد ہونے کی کوششیں کرتا ہے۔ وہ بار بار زنجیر کھینچتا ہے لیکن اس کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ زنجیر کھینچنے سے اسے آزادی ملنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کوشش ترک کر دیتا ہے۔ اب وہ سدھ چکا ہوتا ہے، اور جب ننھا ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے، لہیم شہیم دیو قامت بالغ ہاتھی بن جاتا ہے، تو اسے ایک کمزور سی رسی کے ذریعے ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھی ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو رہا کروا سکتا ہے لیکن وہ بندھا رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا کیونکہ اسے سدھایا جا چکا ہوتا ہے۔ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلسل تربیت پاتے رہتے ہیں جس کے ذرائع درج ذیل ہیں۔ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، فلمیں اور ٹی وی پروگرام جو ہم دیکھتے ہیں، موسیقی جو ہم سنتے ہیں، صحبت جو ہم اپناتے ہیں۔ اگر تم کام پر جاتے وقت روزانہ ایک مخصوص گانا سننے کے عادی ہو اور کسی دن ٹیپ خراب ہو جائے تو بتاؤ تم کون سا گانا گنگناتے جاؤ گے؟ پاگل پن کی ایک تعریف یہ ہے کہ انسان بار بار ایک ہی کام کرتا ہے اور مختلف نتائج کی توقع رکھتا ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو اگر اسے جاری رکھو گے تو تمہیں وہی کچھ حاصل ہوگا جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے۔